ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میرے نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام، عزت مآب اساتذہ کرام اور جامعہ رضویہ کے چمکتے دمکتے پھولوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج مختصر سے وقت میں جس موضوع پر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اس موضوع کا عنوان ہے ختم نبوت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ جس طرح کے خطبہ کے اندر میں نے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ سے یہ ہمیں مفہوم ملتا ہے کہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہی خاتم النبیین ہے اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس پر ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ کوئی معترض سوال کر سکتا ہے کہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی تھی، آپ کی شہزادیاں بھی تھیں، آپ کے شہزادے بھی تھے اور وہ جوان نہیں ہوئے، آپ کی شہزادیاں جوان بھی ہوئی، ان کی اولاد بھی ہوئی اور آپ کے جو بیٹے ہیں وہ جوان نہیں ہوئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ ہو میرے محبوب کا بیٹا اور میں اس کو نبی نہ بناؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی ہوئے اور حضرت اسماعیل کے بیٹے حضرت اسحاق نبی ہوئے اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہوئے اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہوئے، تو پھر حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بھی نبی ہو سکتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے بلکہ میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی پاک سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیرا مرتبہ میرے نزدیک اس طرح ہیں جیسے کہ حضرت ہارون کا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بس فرق اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی نبی تھے اور حضرت ہارون بھی نبی تھے، اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اے علی، اگرچہ تو نبی نہیں ہے لیکن تیرا درجہ میرے نزدیک اس طرح ہے جیسے کہ حضرت ہارون کا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہے۔ اور فرمایا کہ اے علی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے مقام پر کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، اور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ میرا بیٹا ابراہیم ہوتا، حضرت ابراہیم ہوتے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 30 دجال نکلنے والے میری امت میں سے نہ آئیں گے، اور وہ 30 کے 30 دجال کذاب، جھوٹے، اور دعویٰ یہ کرتے ہوں گے، یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ہم آخری نبی ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ لہذا یہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو کافر ہے ہی ہے۔ اگر کوئی اس شخص سے دلیل مانگے کہ تو بتا اگر تو نبی ہے تو تیرے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے، تو وہ شخص دلیل مانگنے والا دارا اسلام سے ہی خارج ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس وقت تک نوری پیکر نہیں بنا تھا کہ جس وقت میرا نام خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب عاقب بیان کیا گیا۔ عاقب کا مطلب صحابہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ عاقب کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عاقب کہتے ہیں آخر الانبیاء، نبوت کو ختم کرنے والا، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور وہ عاقب کا القاب مجھے ہی دیا گیا، میں آخری نبی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہی مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔